امام صاحب ہوتے ہیں مسجد میں تو ان کے گناہ معاف کرانے کے لیے 2-3 مقتدی ضرور ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ ساری مسجد ساتھ ہے، 3 آدمی اعتراض کرنے والے ہیں یا 2 آدمی اعتراض کرنے وہ اچھا پریشان کرنے کے لیے وہ کافی ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں ویسے بھی مدرسہ آپ چلائیں تو بھی مخالفتیں ہوں گی، کوئی بھی کام کریں تو اچھے لوگوں کی طرف سے بھی مخالفتیں ہوں گی، کیونکہ شیطان کو اپنا کام کرنا ہے، وہ کس کو استعمال کر لے وہ جانتا ہے. تو مخالفتوں سے کے شر سے بچنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو ضرور اپنے معمولات میں شامل کر لیں. میں نے سالوں پہلے سے کہا ہے یہ، اور میری اس سے لوگوں نے ریکارڈ کر کے چلایا بھی، تو مجھے پورے ملک میں ہر جگہ لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تم نے کہا تھا، ہم نے پڑھنا شروع کیا، بہت فائدہ ہوا. لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچی. اور میں نے جو جانا وہ یہ جانا کہ ہمارے اکابر بتاتے تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مخالفت زیادہ ہو رہی ہو تو 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ ہو تو پھر تعداد کی تحدید نہیں. لیکن عام حالات میں اگر آپ 200 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت کافی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے یہ بات، وہ فرماتے تھے، حضرت مدنی کے شاگرد تھے میرے والد، وہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی مخالفت ہو وہ دو چیزیں ملا کر کہتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 200 مرتبہ پڑھ لو، ہر مخالفت ختم ہو جائے گی، یعنی اس کا شر ختم ہو جائے گا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا. مجھے ایک مرتبہ ایک تجربہ ہوا، میں ایک سفر میں تھا دلی میں، اور یہی وقت تھا بالکل جیسے اب تھوڑی دیر کے بعد کا، تو میں لیٹ گیا تھوڑی دیر کے لیے. میں فجر بعد نہیں سوتا، اگر نیند کی ضرورت ہے تو وقفے کے بعد سوتا ہوں. تو جب میں لیٹا تو آنکھ لگی اور کھلی، یعنی مجھے اتنا کم وقفہ تھا وہ کہ شک تھا کہ میں سویا بھی تھا یا نہیں. یہ جو مجھے آواز آئی ہے سوتے میں آئی ہے یا جاگتے ہوئے کسی نے کہا ہے، ایسا شبہ ہے. لیکن وہ یقیناً خواب تھا بہت مختصر سا، اور اس میں یہ تھا کہ کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ دعائیں والدہ کی کام آئیں گی، طریقہ والد صاحب کا کام آئے گا. بس یہ الفاظ سنے میں نے اور آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا کون ہے، تو کوئی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ میں نیند میں تھا. تو اب میں نے غور کیا کہ کیا مسئلہ ہے. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اگلے دن ایک معاملہ پیش آنے کا امکان تھا جس میں میرے بارے میں بھی کچھ تھا کہ صاحب ان کا گویا یہ کام ہے، اور اس پر کچھ لوگوں کا تبصرہ تھا. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ دعائیں والدہ کی کام آئے گی. والدہ بھی موجود نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں جا چکے ہیں، لیکن وہ دعائیں کر کے گئے تو کام تو آتی ہیں. طریقہ والد صاحب کا کام آئے گا. تو میں نے غور یہ کیا کہ والد صاحب جو ہیں مخالفتوں کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل بتایا کرتے تھے. تو میں نے اسی وقت 4 رکعت پڑھ کر 1000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا. اور وہ اگلا دن جو آیا تو اس میں بجائے اس کے کہ میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا، اللہ نے اور زیادہ سرخ رو کر دیا، اور زیادہ آسانی کر دی. تو ہمیشہ اس کو اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے جو یہ لیا ہے یہ بہت مضبوط جگہ سے لیا ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. آپ کو معلوم ہے غزوہ احد کے بعد دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس حملہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، وہ جمع ہو گئے تھے کفار. تو اس وقت میں لوگوں نے ڈرایا صحابہ کو کہ دشمنوں نے تیاری کر رکھی ہے، ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالو، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اتنی بڑی دشمنی کے وقت میں صحابہ کے یہ الفاظ ہیں. تو اس سے مضبوط دعا مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کوئی ہو سکتی ہے. 2 چیزوں کو میں کہا کرتا ہوں لوگوں سے، ایک تو اسماء حسنہ کے ذریعے دعا، یا اسماء حسنہ میں سے کسی اسم کو پڑھ کر آپ کسی نیت سے پڑھیں کسی مقصد کے لیے تو ضرور فائدہ ہوگا. اس لیے کہ قرآن میں فدعوہ بہا، اور ایک یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ صحابہ کا مقولہ اللہ نے نقل کیا ہے قرآن کریم میں. تو یہ اس لیے ذکر کر دیا کہ بہت سے لوگ کچھ چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. تو آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آسانی ہوگی، برکت ہوگی، حفاظت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.